زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہے تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر صاحب اور معزز مہمانان اعظام اور الامین نیشنل اسکول کے اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں موجود تمام حاضرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ماشاءاللہ اب تک آپ بچوں کے پروگرام سے محظوظ ہو رہے تھے، لہٰذا اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا رخ کیا جائے جن کی فکر و بصیرت نے بے شمار طلبہ کی رہنمائی کی۔ آپ شعبہ درس و تدریس میں ممتاز مقام رکھتے ہیں اور اپنی تحقیق و تدبر سے علمی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جن سے میری مراد الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ عربی ادب کے پروفیسر جناب ڈاکٹر محمود مرزا صاحب ہیں۔ میں آج جناب سے بصد ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسی طرح میں اعظم گڑھ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب محمد خالد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ مائک پر جناب ڈاکٹر محمود مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس خوبصورت محفل کی صدارت کر رہے استاد محترم مولانا طاہر مدنی صاحب، ہمارے شبلی دار المصنفین کے میں تو اپنے ذاتی طور پر میرے سرپرست بھی ہیں مولانا عمیر الصدیق ندوی صاحب، اور میرے علم دوست مولانا کلیم صفات اصلاحی صاحب۔ محترم حاضرین، بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں الامین نیشنل اسکول کے منتظمین، اساتذہ، طلباء، خیر خواہان سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا ہے اور سبھی لوگ محظوظ ہو رہے ہیں اور مسلسل ایک ڈیکیڈ سے محظوظ ہو رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی اور شخصیت کو سنوارنے کے حوالے سے بھی۔ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ آپ کو اسی اسٹیج پہ بچوں کے پرفارمنس کے ذریعے سے نظر آ رہی ہے، اور میں آپ سبھی کو، حاضرین محفل اور اس علاقے کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ایک ڈیکیڈ کے بعد الامین گرلز ڈگری کالج کا فاؤنڈیشن اسٹون کی سیریمنی بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ابتدا ہے جہاں خواتین کے حوالے سے بہت فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ریزن جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یا میں
سمجھتا ہوں کہ آج ویمن امپاورمنٹ کے نام پر کیا پڑوس کر دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سامنے رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے گویا کہ آپ کو اپنے کلچر سے دور کرنے کی سازش پوری طرح سے رچی جا رہی ہے، اور وہ بھی سب تعلیم کے نام پر، اور ہم اسی میں سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس وجہ سے اس طرح کے دینی ماحول میں عصری تعلیم دینے کا الامین گرلز ڈگری کالج کا بھی انشاءاللہ وہی پرپز ہوگا جیسا کہ آپ ایک ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ آج خاص طور سے اساتذہ جو اس ادارے کے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو سلیبس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ اس سے منتخب کریں، وہ چیز کا انتخاب کریں جو آپ کے کردار پر کم سے کم داغ نہ لگنے دے، ورنہ ادب کے نام پر بے ادب پڑوسا جا رہا ہے، اور سبھی لوگ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تاریخ آپ کی بدل کر پیش کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ پڑھیے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے واقف ہو جائیے، ورنہ وہی ہوگا کہ ہم تو سب کچھ پڑھ لیے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ بات آج کہنے آیا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آج آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سب سے آپ کو واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور جانتے کچھ بھی نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے حالات کیا ہیں، ہمارے اسی ملک میں ہمارے حالات کیا ہیں، اس قوم کا رخ کیا ہے، کہاں یہ قوم جا رہی ہے، اس کے یہ اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو یہاں سے آنے والی جنریشن ہے اس کی بھی ذمہ داری بنے گی، کیونکہ یہ ایمبیسڈر بن کر یہاں سے نکلیں گے، اور جب انسان ایمبیسڈر ہوتا ہے تو پوری طرح سے اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آج اسی ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بزم سے باہر بھی ایک دنیا ہے، تمہاری بزم سے باہر بھی ایک دنیا ہے میرے حضور، بڑا جرم ہے یہ بے خبری۔ ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ آج تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ تعلیم کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یونیورسٹیز کے بچے جو کردار ان کا ہونا چاہیے تھا، جو وہ پڑھ کر نکل رہے ہیں، جو ان کو اپنے سماج سے جوڑنا چاہیے تھا اور سماج سے مل کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جب انسان پڑھ لکھتا ہے تو سماج اس سے بہت کچھ امیدیں لگائے بیٹھتا ہے، اور ہم کیا دے رہے ہیں تعلیم کے نام پر۔ مجھے تو سرفراز بزمی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، اور کیا خوب انہوں نے کہا کہ گویا کہ علامہ اقبال کی روح ان کے اندر سرایت کر گئی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ آج بات کہنے آیا ہوں کہ آپ آنے والے کل کے بچوں کا خیال رکھیے، ایسے جنریشن تیار کیجئے جو حالات کا مقابلہ کر سکے۔ حالات کتنے سنگین ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ اس کو اچیو کریں گے۔ سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ دینے کی ضرورت ہے اور ان حالات سے کیسے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم تو دعا تک نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ مایوس ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایسے ہی مایوس کن حالات میں امید کی کرن نظر آتی ہے، اور یہ ادارہ یقیناً آپ کے لیے امید کا کرن ہے، اور مجھے امید ہے یہ ادارہ اسی طرح سے قدم بقدم آگے بڑھتا رہے گا، اور ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا، ہمارے اکابرین سے جو کچھ بھی ہو سکے گا، اور آپ لوگوں سے بھی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنا بھی مستقبل سیکیور کر سکیں اور آنے والے کل میں ہمارے بچوں کا بھی مستقبل سیکیور کر سکیں۔ میں جتنی بھی تعریف کر سکوں، میں اپنے عزیز دوست احمد ریحان فلاحی صاحب کا یقیناً میں دل سے تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ان خطرات کو محسوس کیا، ان حالات پر ایک نبات کی طرح انہوں نے اس پر توجہ دی اور سمجھ لیا کہ اس کا علاج صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے ذریعے سے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھرپور کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ
آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. میں اپنی بات صرف اسی ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں, اور اس شعر میں پیغام بھی بہت ہے, اور آپ کو ان حالات کو سمجھنا بھی پڑے گا کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا, زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا, جنگ لازم ہے تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ مجھے یہ موقع دیا کہ میں چند باتیں آپ سے کر سکوں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پروگرام بھی کامیاب ہوگا, اور انشاءاللہ جو آپ ڈگری کالج کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا, اور پورے اس خطے کے لیے انشاءاللہ بابرکت ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.